الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. تمام کے تمام نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے قانون کو نافذ کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی اور قرآن کریم بھی ایسے ہی احکام کو بیان کرتا ہے. مذہب اسلام یہ کوئی وقتی عارضی مذہب نہیں ہے کہ چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے، وہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے. قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا چاہے دنیا کتنی کوشش کر لے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے قبیل سے قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے، جو قانون بیان کیے کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، انسان کی طبیعت جس کو چاہتی ہو، کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے تو قانون بھی اسی نے بنائے. مذہب اسلام مذہب فطرت ہے. مثلا ایسی باتوں کا حکم جن باتوں کو انسان کی طبیعت چاہتی ہو، اور ایسی باتوں سے روکنا جن باتوں کو انسان کی طبیعت نہ چاہتی ہو. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میں گندا پھروں، میں پاکی اور صافی چاہتا ہوں، پاک صاف رہنا چاہتا ہوں. شریعت نے کہا النظافۃ نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. یعنی وہ حکم جس کو انسان کی فطرت چاہے
اور ایسی باتوں سے روکنا جس کو انسان کی فطرت بھی قبول نہ کرے. کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے آ کر کے دھوکہ دے دے یا میں کسی کو دھوکہ دوں. یہ انسان کی فطرت ہے. حکم بھی اسلام میں ہے من غص فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ ہے مذہب فطرت انسان کی طبیعت کے مطابق. اور ایسی فطرت کے احکام صرف عبادات میں نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں حکم دیا ہے کہ اسی پر زندگی گزارو. کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں، چاہے عبادت لے لو، چاہے معاشرہ اور سماج لے لو، یا اپنی گھریلو زندگی اٹھا کر کے لے لو، جس کو ہم آئلی قانون کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو پرسنل لا کہتے ہیں یا فیملی لو، اور عرب لوگ اس کو احوال قوانین شخصیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ قوانین جس کو انسان کی فطرت قبول کرے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ قانون پر عمل کریں جس قانون سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی بھلی ہو، آخرت بھی بھلی ہو. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک جمہوریہ ہے، ڈیموکریسی ہے، جہاں پر ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سن 1999 بمبئی میں جب ایک بہت بڑا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوا 28، 29، 30 اکتوبر کو، اس وقت حضرت نے ایک خطاب، صدارتی خطاب دیا. اس خطاب میں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے کہا اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارے سوچ اور سمجھ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں رہتے. ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیا ہے اور ہمارا یہ فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے. یہ پہلی بات. دوسری بات، جو بڑی بات حضرت نے بتلائی وہ یہ کہ اس ملک میں ہر ایک کا حق برابر ہے. ہم اسلام کے قوانین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. ہماری شریعت نے جو احکام دیے ہیں اس شریعت میں کوئی دخل نہیں کر سکتا. یہ بات حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے 1999 میں فرمائی تھی. اور حالات یہ ہیں پوری دنیا، اس ملک میں تو ابھی UCC یونیفارم سول کوڈ یا سمان سول کوڈ کے نام سے یہ پوری بات چل رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ مسجدوں تک یا پھر گرجاؤں تک یا مندروں تک محدود رہنا چاہیے. جیسے کہ آپ مسجدوں، مندروں اور گرجاؤں سے باہر نکل جائیں، مذہب کو بھول جائیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. حالانکہ اسلام نے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق جو دیے ہیں وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیے. ہم حکومت کو دل سے مانتے ہیں، ہم ہندوستانی قوانین پر دل سے چاہتے ہیں، عمل ہونا چاہیے، بلکہ شریعت مقدسہ نے بھی حکم دیا ہے. لیکن جہاں پر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی حکم آئے گا اس حکم کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہی ہماری دنیا اور یہی ہماری آخرت ہے. مر جائیں گے لیکن ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اب یہ کیسے بدتے احکام UCC کے نام پر کہ شریعت اسلامیہ نے ایک حکم دیا کہ آپ متعدد نکاح کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے. اب اس کے عوض میں وہ لوگ یوں کہتے ہیں نکاح تو آپ ایک ہی کر سکتے ہیں، گرل فرینڈ ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں. یہ کہاں کا اصول؟ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیوی کے ساتھ گرل فرینڈ کو بھی لے جا سکتے ہیں. یہ تو ایک مثال ہے. اب اس پر مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، خالی سمجھنا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم شریعت اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. مثلا 3 طلاق کا مسئلہ وہ لوگ لے کر کے آئے، اس میں انہوں نے کہا 3 طلاق اگر کوئی مرد دے دیتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں. شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے.
تو ہم شریعت پر چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی میں حرام ہوں، میں نہیں جا سکتی ہوں اس بندے کے گھر، یا بندہ کہہ دے کہ شریعت کے قانون سے تو حرام ہے. بہت سوچ سمجھ کر کے چلنا ہے. قرب قیامت شریعت اسلام پر عمل کرنا اتنا بھاری ہو جائے گا جتنا کہ آدمی کا آگ میں انگارہ پکڑنا. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمان علی الناس الصابر علی دینہم الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر. رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دین اسلام پر، مذہب پر عمل کرنا اتنا سنگین، سخت اور بھاری ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنا. تو خیر غیر تو غیر، لیکن ہمارے اندر سے کچھ بددین لوگ یا مسجدوں سے دور، دینی کتابوں سے دور، علماء سے دور، جو اپنی جان فدا کر چکے ہیں نیوز اور میڈیا کے حوالے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، کسی بھی طرح وہاں پر دن بدن کے سماچار دیکھ کر کے وہ یوں کہتے ہیں کہ بدلتی دنیا میں ہمیں بھی کچھ قوانین کو تبدیل کرنا چاہیے. اب سوچیں کہ جتنی آزادی اور جتنے حقوق انسان کے اسلام نے دیے ہیں اتنے حقوق کسی اور مذہب نے نہیں دیے. اب دیکھیں جان کا تحفظ اسلام کے علاوہ جتنا حفاظت کا وعدہ جان کا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ملے گا. شریعت مقدسہ نے، نبی پاک نے، قرآن کریم نے فرمایا جبکہ غزوے کے لیے صحابہ جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، ڈیفینڈ کے لیے، سامنے والے چرائی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، قرآن نے کہا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. حکم آ گئے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے ہوں گے جو لڑنا نہیں چاہتے، ظلم نہ کرنا، بچے ہوں گے ظلم نہ کرنا، عورتیں ہوگی ظلم نہ کرنا. حالانکہ جن کے مقابل جا رہے ہیں حکم دیا. جان کا تحفظ اسلام نے دیا ہے. لڑائی کے موقع پر بھی مال کا تحفظ اسلام نے دیا کہ کسی کا مال بے جان نہیں چھینا جا سکتا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دھوکے کے ساتھ کسی کا مال نہیں کھا سکتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے موقع پر پہنچے. اس موقع پر حضرت خیبر کے علاقے کو، قلعے کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں ایک چھوٹا سا بچہ، ایک غلام، وہ بکریوں کو چرا رہا تھا. وہ چھوٹا سا بچہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سردار کون؟ تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے؟ کہا کہ یہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہچکچا رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اتنے سے خیمے میں. کہا کہ نہیں تو جا. وہ آدمی اندر گیا، اندر جا کر کے دیکھا. کہا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا جی میں نبی ہوں. کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں اسلام کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ کہا کہ ہم آپ کو گلے سے لگا لیں گے. کہا کہ ایسا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا. اور اگر ابھی کوئی نماز کا حکم نہیں ہے، اگر تو جنگ میں جائے اور تو شہید ہو جائے تو تجھے سیدھی جنت ملے گی. کہا کہ مذاق کر رہے ہیں آپ مجھے گلے سے لگائیں گے؟ کہا کہ مذاق نہیں کرتا، سچ بات ہے. کہا کہ چلو میں اسلام قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب اسلام قبول کر لیا، کہا کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو بکریاں چرا رہا ہے، یہ بکریاں تیری نہیں ہیں، یہودیوں کی ہیں جن سے ہمارا مقابلہ ہے. تو جا کر کے بکریاں دے دے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور وہ تو آپ کے خلاف ہے، پھر بھی بکریاں واپس دینے کی؟ کہا کہ ہاں، بکریاں ان کا مال ہے، اس کو ہم نہیں لے سکتے. تو مال کے تحفظ کی ذمہ داری تو اسلام نے یہاں تک کی کہ اگرچہ ہمارے دشمن ہیں تو بکریاں واپس کر کے اس کے بعد تجھے جہاد میں شریک کر سکتا ہوں، ورنہ تجھے جہاد میں شریک نہیں کر سکتا. آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بغاوت پر اتر آتا ہے تو اس کے بینک اکاؤنٹ کو لاک کر دیا جاتا ہے.
جتنے حقوق اسلام نے دیے کوئی نہیں دے سکتا. اسی طرح عزت، آبرو کا کیا حق اسلام نے دیا؟ سب سے بڑی بات، کوئی سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، شریعت نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی عزت پر حملہ مت کرو، کوئی غیر حاضر ہو تو غیبت مت کرو. یہ اسلام نے کہا. کسی کی برائی نہ بیان کرو ورنہ آپ کے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اسی طرح معاش اور رزق کے متعلق ہے تو بڑی بڑی باتیں بتلا رہا ہوں. معاشی، روزی، رزق، اس کے متعلق اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی گاؤں کا آدمی کوئی اناج غلہ وغیرہ بیچنے کے لیے آوے تو کوئی شہری خرید کر کے اس کو نہ بیچے. کہا کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہری وہ سستے دام میں دے گا. اب شہری خرید لے گا تو وہ قیمت کو بڑھا چڑھا کر کے دے گا اور لوگوں کا نقصان ہوگا. اور شریعت نے کہا آپ اناج کو روک کر اسٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے، حرام قرار دیا، پھر وقت آنے پر دگنا مال دیں گے. تو معاشی اعتبار سے آج پوری دنیا پریشان ہے کہ دنیا ان حالات سے کیوں نہیں نکلتی. شریعت اسلامی نے کہا ان تمام چیزوں کو اصول پر رکھا جائے. 5ویں نمبر پر عقیدے کے متعلق شریعت نے تعلیم دی. عقیدہ کیا چیز ہے؟ تو کہا قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کہ تجھے تلوار مارتا ہوں اسلام قبول کر. کسی بھی جگہ پر نہیں ملے گا کہ کسی کو تلوار کے زور پر اسلام میں داخل کیا گیا. یہ شریعت اسلامیہ نے اس قدر تعلیم دی تو دل پر یہ بات باندھ لیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائیں ہم ان تمام اصولوں کے خلاف زندگی نہیں گزار سکتے. وعدے کی بات کرتے ہیں، اسلام کو کس نحو سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 صحابی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے ساتھ گئے مدینہ زیارت کے لیے. تو ابو جہل کا قافلہ بدر کے موقع پر لڑنے کے لیے جا رہا تھا. تو سامنے حذیفہ ابن یمان اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے ملے. کہا کہ حضور کی زیارت کے لیے جانے. کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ آپ وہاں جا کر کے حضور کی فوج میں شامل ہو جاؤ گے اور تم لشکر بڑھ جائے گا تمہارا، تو میں نہیں جانے دوں گا. بہت ضد کے بعد اس نے آخر میں یہ کہا، ابو جہل نے، ایک شرط کے ساتھ آپ کو جانے دیا جا سکتا ہے کہ آپ وہاں جا کر کے جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. کہا کہ منظور ہے. وہ پہنچ گئے مدینہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب غزوہ بدر شروع ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو زبردستی وعدہ لیا گیا تھا حذیفہ ابن یمان اور ان کے باپ کو جنگ میں شریک کر لیا جائے، ہم بہت کم ہیں، سامنے کا لشکر بہت زیادہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وعدہ کر چکے ہیں. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں. کہا چاہے آپ کا وعدہ ایک کافر سے ہے لیکن وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا. حالانکہ یوم الفرقان جس کو کہا گیا سچائی اور جھوٹ کو ثابت کرنے کا دن تھا، وہ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حذیفہ نہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کی تعلیم یہاں تک. تو یہ تعلیم دی ہے اسلام نے اور آج اسی کو ہٹانے کی فکر ہے. مثلا وہ قوانین لانا چاہتے ہیں UCC کے نام پر. میں چند مثالیں آپ کو ذکر کر دوں. شریعت اسلامیہ میں وہ قانون لانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کو طلاق دے دی گئی تو طلاق کے بعد اسلام میں اس کو 3.5 مہینے عدت گزارنا ہے. 3.5 مہینے اس کو عدت میں بیٹھنا ہے. اس کے بعد وہ کوئی دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی. تو وہ لوگ یوں کہنا چاہتے ہیں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. کہا کیوں؟ سامان سول کوڈ سب کے لیے ایک ہی ہو، طلاق ہو گئی مسئلہ ختم. لیکن اگر ہم اسلام پر مر مٹتے ہیں چاہے کچھ بھی قانون ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسلام پر چل رہا ہوں. اگر طلاق ہوئی ہے تو عدت گزارنا میرے لیے لازم ہے. اسی طرح بہت سارے قوانین جو اس کے خلاف اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. یاد رہیں دنیا کے تمام قوانین بدلتے جا رہے ہیں
5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 100 سال کے بعد پارلیمنٹ میں ایک قانون نافذ ہوا، پھر 5 سال کے بعد اسی قانون کو بدل کر کے دوسرا قانون لائے، تیسرا قانون لائے۔ قرآن کریم نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون قیامت تک وہ نہیں بدلتا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب شریعت پر آ بنی ہے، جب وہ شریعت کے مقابل ہو چکے ہیں، تو ہمارے لیے آج آخری تاریخ 14 تاریخ آخری تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں اگر کسی مسلمان نے اس معاملے میں اپنا ووٹ نہیں ڈالا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہے، یو سی سی کے خلاف ہے، یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، یہ ڈالنا ضروری ہے، اسلامی غیرت کا تقاضا اور سوال ہے۔ عید پر بھی میں نے اعلان کیا تھا، آج آخری تاریخ ہے، آج کے بعد انتظار نہیں۔ ہم کہہ دیں جہاں سروے کیا گیا تو وہاں کتنے فیصد؟ گجرات سے صرف 8% ایسے ہیں جنہوں نے یو سی سی کے بارے میں اس کے خلاف کام کیا ہے، اپنا ووٹ ڈالا ہے۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اپنے گھر کی عورتوں کو، اور بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ تو صبح شام واٹس ایپ لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس پر لنک آئی ہے، اس پر وہ بارکوڈ آیا ہے، اس کو گوگل میں جا کر کے سرچ کر کے وہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوئے، صرف آپ کو ای میل آئی ڈی کر دینا ہے یا وہ لکھ دینا ہے نیچے کہ بھائی میں اس کا وروध کرتا ہوں یا میں یو سی سی کو مانتا نہیں ہوں۔ یہ تمام چیزیں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر گواہی دینے کی بات آئی تو اتنا کر سکتے ہیں کہ مسلمان شریعت کے خلاف کوئی قانون کو قبول نہیں کر سکتا۔ ساری چیزیں ہو سکتی، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ جس طرح ہمارے لیے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اسلام کا ہر قانون ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے اسلام کے کوئی فرض کا یا کسی چیز کا، تو خطرہ ہے اس کا اسلام سے نکل جانے کا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ جہاں پر ساری چیزیں آوے اسلام کے خلاف، اس وقت تمام مسلمانوں کو عقائد کو ایک جگہ پر رکھنے، اپنے تمام فرقوں کو ایک جگہ پر رکھنے اور رکھ کر کے اس بات پر مکمل گواہی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ بھئی ہم اسلام کے خلاف کسی بات کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ بار بار اعلان ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنی تجارت میں، اپنے دھندوں میں، اپنے کاموں میں اس قدر مشغول ہے اور بزی ہے کہ اتنا کام آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں مؤدبانہ آج پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر نہیں کیا ہے یہ کام تو اس کام کو کر لیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ تمام چیزیں، تو میرے پاس وہ لنک ہے، اسی طرح میں چند بچوں کو دے دوں گا۔ اسماعیل بھائی JNFC ہیں، اسی طرح مولانا عمران صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان سے ملے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ سفیان ہے، شہجان ہے، بہت سارے بندے تیار کہ ان سے ملیں کہ بھائی آج مغرب تک میں یہ کام ہمارا پورا کر دینا ہے، اس کو پورا کر دیں، گواہی دیں کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون ہم قبول نہیں کر سکتے۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر باقی رکھیں اور اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، ورنہ یہ تمام چیزیں ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ آپ نفرت کر کے کہہ دیں گے کہ یار کیا روزانہ کے جھگڑے، چلو نے مان لیتے ہیں۔ یہ مان لینا کہیں ہمیں ارتداد تک نہ پہنچا دے، مرتد ہونے تک نہ پہنچا دیں۔ حالات بدل رہے ہیں، پورے ملک میں یہ سازشیں جاری اور ساری ہے ہندوتوا کے نام سے کہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف نفرتیں اسلام کی پیدا کر دی جائیں۔ آج کل ایک تو معمولی چیز میں آپ کو بتلا دوں، یہ باگیشور بابا چل رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں وہ چیز بتلاتا ہوں جو آپ کے دل میں ہے۔ چلو ایک بات میں مان لوں کہ وہ تو ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر سے آدمیوں کو تیار کیا اور لا کر کے کھڑا کر دے، چلو پھر بھی مان لیں کہ وہ بتلا دیتا ہے، مان لیتے ہیں چلو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سورہ حجور نے حکم دیا کہ سورہ کاف اور جمعہ کو پڑھو، حالانکہ ہر نبی، اگلے نبیوں کو بھی حکم تھا کہ دجال سے ڈراؤ اپنی قوم کو، اس قوم کو بھی ڈرایا گیا دجال سے، تو سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھا۔ دجال تو کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا آسمان سے۔ تم اتنی بات پر اگر متاثر ہو سکتے ہیں کہ اثر پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات بتلاتا ہے کیا مذہب میں یہ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ یہ باتیں دیکھ دیکھ کر کے ارتداد کے شکار ہو جائیں۔ حالانکہ دجال جب آئے گا نا، دجال تو چلتے چلتے کہے گا بارش ہو جا، بارش ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں ایمان کو سنبھالنا ہے،
ایسے حالات میں تو یہ تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں. حضور نے فرمایا کذابون ثلاثون، 30 دجال آئیں گے جھوٹے، ایسا دعویٰ کرتے رہیں گے. ایسے وقت میں حالات کا تقاضا ہے کہ روزانہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، اپنی مسجدوں کو لازم کریں، نمازوں کو قضا نہ کریں، نمازوں کو اپنے کاموں کے لیے نہ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. اور آج اپنا یہ کام کر لیں اور یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اپنی مخالفت، اپنا ویرود ثابت کر دیں اور پرسنل لا کے متعلق ای میل پر یہ تمام چیزیں بھیج دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب